أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن المنافقين بے شک منافق فی الدرک الاسفلی، اسفل کہتے ہیں نیچے والے کو، نچلے حصے میں، نچلے طبقے میں ہوں گے، من النار آگ کے، جہنم کے، ولن اور ہرگز نہیں، تاجیدہ آپ پائیں گے، لہم انہیں، ان کے لیے، نصیرا کوئی مددگار، اور ہرگز نہیں آپ ان کے لیے کوئی مددگار پائیں گے، الا الذین، مگر وہ لوگ جو تابو، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور مضبوط پکڑ لیا اللہ کے دین کو، واخلصوا دینہم، وَأَخْلَصُوا، اور وہ مخلص ہو گئے، انہوں نے اخلاص اختیار کر لیا، دینہم للہ، اپنے دین میں اللہ کے لیے، فَأُولَئِكَ، پس یہ لوگ، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وَسَوْفَ، اور ان قریب، یؤتی اللہ، دے گا اللہ، المؤمنین، مومنوں کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، ما یفعل اللہ، ما یفعل، کیا کرے گا اللہ، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور تم ایمان لے آؤ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو شاکرن، بڑا قدردان ہے، علیما، خوب جاننے والا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کچھ شک نہیں کہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اتنی شدید سزا، انہیں شدید کفر کی سزا دی جا رہی ہے کہ منافق کی حالات قیامت کے دن کافر سے بھی برے ہوں گے۔ کافر تو نظر آ رہا ہے نا، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، پتہ چل رہا ہے یہ کافر ہے، اس نے رب کا انکار کیا ہے، اس نے اسلام کا انکار کیا ہے، نظر آ رہا ہے۔ لیکن منافق، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں اس کے بارے میں پڑھا کہ اس کا انداز، اور میں یہ وضاحت کر چکا کہ نفاق کا لفظ نفق سے ہے، اور نفق کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو مثال دی تھی، آپ جاتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے، دیکھتے ہیں جو پہاڑوں کے اندر سے راستے نکلے ہوتے ہیں، نفق لکھا ہوتا ہے، ایسی سرنگ کہ جس کے دو راستے ہوں، اور اسی طرح چوہے اور سانپ بھی ایسی بلیں بناتے ہیں کہ جن کے دو راستے ہوتے ہیں۔ منافق کی یہ کیفیت ہے، اللہ نے منافق کو اس چیز کے ساتھ اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ دو رخا ہوتا ہے، دو چہروں والا ہوتا ہے، ہر ایک کو چکر، گیڑا، مذاق، مسلمانوں سے ملے تو ہم آپ کے ساتھ، کافروں سے ملے تو ہم آپ کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں انہیں کیوں ملتے ہو؟ جی ان کو تو ہم مذاق کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مذاق کرتے ہیں، اور اللہ نے اس بات کو پھر پسند نہیں کیا۔ کوئی ایمان والوں کو مذاق کرے، کائنات کے امام کو مذاق کرے، اتنی جسارت، اللہ نے کہا ٹھیک ہے،
تم جو کر رہے سن لو پھر فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کا دن قریب آنے والا ہے، میں تمہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالوں گا کہ تم میرے نبی کو مذاق کرتا رہا، تم نے دین کو مذاق بنایا تھا، تم اللہ کے احکامات کو مذاق کرتے تھے، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تم رب اور رسول کے ساتھ کیا معاملہ کرتا رہا، تم مومنوں سے کیا سلوک کرتا رہا۔ اللہ کو اس بات کا اتنا غصہ کہ اللہ نے ان کے بارے میں دنیا میں لوگوں کو بتلا دیا کہ سنو، جو دنیا میں منافقت کا رویہ اختیار کرتا رہے گا، دو رخیاں کرتا رہے گا کہ کچھ اسلام کی مان لی، کچھ شیطان کی مان لی، اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کافر سے بھی زیادہ اس انسان پہ غصہ ہے کہ جو دو رخیاں کرتا ہے، دو نمبریاں کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا تھا کسی نے کہ منافقوں کے بارے میں بتلائیے کہ جہنم کی ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ منافقوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین ان کو تابوتوں میں بند کر کے، صندوقوں کے اندر بند کر کے جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دیں۔ یہ وہ تفسیر ہے جو مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہد کی ہے کہ اللہ تابوتوں میں بند کر کے منافقین کو جہنم کے نچلے درجے میں ڈال دیں۔ میرے بھائیوں، ہر وقت اس بات کی اللہ سے پناہ مانگا کریں۔ ہم تو بڑے گئے گزرے مسلمان ہیں، آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھیں، یقین جانیے وہ اس بات سے بڑے خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں میں منافقین کی صف میں تو نہیں، کہیں میرا شمار منافقین میں تو نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی کہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جنت کی بشارت دی ہے، وہ بھی اپنے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو یہ بتا دیا تھا منافقین کے بارے میں اور راز بتایا تھا کہ آگے نہ بتلانا کسی کو، عمر فاروق ان سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھتا کہ اللہ کے نبی نے کس کس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ منافق ہے، لیکن کم از کم مجھے یہ بتا دو کہیں میرا نام تو نہیں ہے ان میں۔ اور میرے بھائیو، عمر جس کو عشرہ مبشرہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وہ عمر کے جس گلی سے گزر جائے شیطان وہ راستہ گزر چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا عظیم صحابی اپنے بارے میں اتنا فکر مند ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق سے بچنے کے لیے دعائیں سکھلائیں۔ یہ نفاق کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، کافر سے بدتر ہے اس کی کیفیت۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ میں اور اپنا عمل ٹھیک کریں، اپنے رب سے دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے کہیں منافقین کی شف میں نہ رکھ لینا۔ یہاں لفظ آیا ہے درک، فی الدرک۔ یہ بات سمجھ لیں کہ ایک درجہ ہوتا ہے، درجات ہوتے ہیں، اور ایک درکات ہوتے ہیں۔ درجات ہوتے ہیں، اوپر کی بلندی کو درجات کہتے ہیں، جیسے جنت میں درجات ہوں گے لوگوں کے، اور سب سے اونچے درجے والا جنت الفردوس میں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی رب سے جنت کا سوال کرو نا، جنت الفردوس مانگا کرو، اللہ سے اعلیٰ جنت مانگا کرو۔ اوپر کی بلندیوں کو درجات کہتے ہیں، اور نیچے کی پستیوں کو، جہنم کی پستیوں کو درکات کہتے ہیں۔ درکات، اس کی جمع ہے درک، جو لفظ یہاں آیا درک۔ جس طرح جنت کے درجات ہیں، اسی طرح جہنم کے طبقے ہیں، جہنم کے درجات ہیں۔ درجات بلندی کے نشان ہیں، اور درکات پستی کی زباں ہے۔ جنت میں اوپر چڑھتے جائیں اور جہنم میں نیچے گرتے جائیں۔ درجات جنت عزت اور بلندی، اور درکات نیچے کی طرف جہنم ذلت پستی۔ اللہ رب العالمین نے یہ منافق کی کیفیت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ بڑی مشکل کیفیت ہوگی، اور ہوگا کیا؟ اس سے بھی اگلی سخت بات، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی مشکل کیفیت میں ہوں گے،
اور اوپر سے یہ بھی فرما دیا کہ آپ ہرگز کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے، اس دن کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا کہ اللہ نے ان کو جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دیا ہے اور کوئی آ کے ان کی مدد کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے دنیا میں لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ یاد رکھنا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، کہ قیامت کے دن کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا یہ انداز ہے کہ جہاں جہنم کی بات کرتے ہیں وہیں پہ جنت کی بات بھی کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں کافر کی بات ہوتی ہے مومن کی بھی بات ہوتی ہے۔ آگے اللہ نے دوسرے لوگوں کی بات إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ڈر گئے یہ بات سن کے منافقین میں کہ یہ تو بہت برا انجام ہے۔ اللہ نے پھر ان کے لیے خوشخبری سنا دی کہ اگر تم ڈر جاؤ نا، واپس پلٹ آؤ اپنی روش سے، تو سنو پھر اللہ بڑا غفور ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، جو توبہ کر لیتے ہیں، وہ اصلحوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی کہ آئندہ ہم دین پہ صحیح انداز میں چلیں گے، اس بات کی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، دین کے ساتھ مضبوطی سے جڑ گئے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو اخلاص پر مبنی کر لیا، مخلص ہو گئے رب کے دین کے ساتھ، تو ان کے لیے اللہ نے پھر خوشخبری بھی سنائی ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرنے پہ عذاب بہت سخت ہے تو وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ تم یہ 4 کام کر لو کہ توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو، تو پھر وہ رب فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ تمہیں مومنوں میں شمار کر لے گا، پھر وہ تمہیں مومنوں کے ساتھ رکھے گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ رب ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب مومنوں کے لیے اس نے اعلان کیا ہے اجرن عظیما، بہت بڑا اجر دے گا، وہ مومنوں میں شمار کرے گا، اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہیں بہت بڑے اجر سے نواز دے گا۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ آگے اللہ نے بہت ایک حوصلہ افزا مسلمانوں کے لیے بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات کی کہ ما يفعل، او کیا کرے گا اللہ، اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہے کہ اگر وہ تمہیں عذاب دے، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو کوئی اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ وہ تمہیں عذاب میں ڈال دے، تمہیں جہنم میں ڈال دے۔ جو رب اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، وہ کسی کو جہنم میں ڈال کے خوش نہیں ہوتا، وہ تو چاہتا ہے کہ تم سارے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، اپنے نبی کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، جنت کے مالک بن جاؤ۔ وہ تو اس بات کی خواہش رکھتا ہے، وہ تو اس بات کو پسند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اور اس نے تمہیں عذاب میں ڈال کے کیا کرنا ہے، اسے کیا فائدہ ہے؟ لیکن شرط ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب میں ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ان شکرتم، تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ شکر گزار کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے میں سارا دن کہتا رہوں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، ٹھیک ہے، زبان سے بھی اقرار ہونا چاہیے، لیکن میرا عمل بھی بتائے کہ میں رب کا شکر گزار بندہ ہوں۔ عمل کیسے؟ کہ میں اس کے احکامات پہ عمل کروں۔ اذان ہوئی ہے، نماز کے لیے میں آتا نہیں اور دکان پہ بیٹھ کے اللہ کا بڑا شکر ہے، میرے بھائیو یہ شکر نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کا نام شکر ہے کہ جس رب نے مجھے بغیر مانگے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں کس اچھے گھر میں رہتا ہوں، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، میرا اچھا کاروبار ہے، اللہ نے اتنی میرے اوپر نعمتیں کر رکھی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم اتنی نعمتوں
کے اندر رہ رہے ہو کہ تم نے شکر کیا ادا کرنا ہے، تم تو ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کون ہے جسے یہ شمع اپنے جسم کی طرف دیکھ لیں، اپنے وجود کی طرف دیکھ لیں؟ یقین جانیے، آپ جا کے دیکھیں ہسپتالوں میں جو لوگ مرگ بستر پہ پڑے ہیں، بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں، یقین جانیے ان کی کیفیت دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو صحت عطا کی، آپ کو نوازا ہے اللہ نے نعمتوں کے ساتھ۔ اگر اس کے باوجود میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا ہوں تو مجھ سے زیادہ ظالم شخص کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میں نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے، اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا ہے کہ اگر میں رب کا شکر گزار بندہ بن کے نہیں رہتا جو بغیر مانگے آپ کو اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہے، میں نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے جس کی وجہ سے رب کا حق ادا نہیں کر رہا، وہ اتنا عظیم رب، اتنا رحمان رب، اپنے بندے سے اتنی محبت کرنے والا رب، اور میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام ہیں، رات کو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، سوج جایا کرتے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کے تو اللہ نے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں سب، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی بڑی ہستی ہے، کیا اللہ نے مقام دیا ہے، اس کے باوجود رات کو قیام میں کھڑے ہیں، پاؤں متورم ہوتے ہیں، لمبے سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے اور آپ کے شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں۔ کیا میں نے اپنے رب کا حق ادا کیا ہے؟ میں نے اپنے نبی سے محبت کا حق ادا کیا ہے؟ میں نے اپنے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا ہے؟ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوں۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، وآمنتم اور تم ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما اور اللہ تو بڑا قدردان ہے۔ شاکرن، اس کی طرف کوئی پلٹ کے تو دیکھے، اس کی طرف کوئی آ کے تو دیکھے، اس کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کر کے تو دیکھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا کے تو دیکھے، اللہ رسول کی غلامی کے اندر اپنے سر کو جھکا کے تو دیکھے۔ اللہ کہتا پھر دیکھنا کہ تیرا رب کتنا قدردان ہے، وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ علیمہ، وہ جانتا ہے، تم اگر چھپ کے بھی کوئی نیکی کر رہے ہو تو وہ جانتا ہے، کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، کسی کمزور کو جا کے اس کی مدد کر دی ہے، رات کو بستر سے اٹھے ہو، ساری دنیا سوئی ہے، تو اپنے رب کے سامنے سجدے میں گرا ہوا ہے، وہ جانتا ہے، کوئی اور جانتا ہے یا نہیں؟ تیرے دل کے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمارا الحمدللہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے الحمدللہ 5 پارے مکمل کر لیے۔ الحمدللہ 5 پارے ہمارے مکمل ہو گئے ہیں اور ہماری زندگیوں کے اندر اس قرآن کو سن کے انقلاب بھی آنا چاہیے۔ قرآن سے بڑھ کے کوئی دنیا کی کتاب نہیں ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکے۔ دنیا میں سب سے بڑا انقلاب برپا ہوا ہے تو وہ اس قرآن کی بدولت ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، آپ کی قرآن کے ساتھ محبت کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس کا مالک بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔